السلام علیکم ورحمۃ اللہ عظیم صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو قادیان اسٹوڈیو راہدا کے سارے ممبران کو مبارکباد. اور میرا سوال یہ ہے کہ اب بھی تھوڑی دیر پہلے شق القمر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کے ضمن میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا شق القمر کا واقعتاً پیش آیا؟ مطلب یہ کہ واقعتاً چاند دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، جبکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو قانون قدرت بناتا ہوں میں اس کو خود بھی نہیں توڑ سکتا. اگر وہ واقعتاً مطلب دو حصوں میں تقسیم ہوا تو اس سے قانون قدرت کو کوئی حرج نہ ہوا، یا وہ صرف دیکھنے والوں کی مطلب خدا تعالیٰ نے دیکھنے والوں کو یہ صرف منظر دکھایا گیا؟ اس ضمن میں تفصیل مجھے برائے مہربانی آپ جی جزاکم اللہ جناب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا. میں محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے. مختصراً میں اس کے تعلق سے عرض کروں گا. قرآن مجید میں جس آیت میں اس معجزے کا ذکر آیا ہے وہ اس طرح ہے: اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ گھڑی جو ہے، ساعت جو ہے وہ قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس بات میں کوئی شک نہیں اور کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور چاند کی طرف انگلی اٹھائی کفار کے کہنے کے مطابق معجزہ دکھانے کے لیے، تو اسی وقت ہو بہو جس وقت یہ انگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھی، ہو بہو اسی وقت، عین اسی وقت چاند لوگوں کو دو ٹکڑے نظر آیا. بلکہ اس کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے علاقوں کے بعض لوگوں نے بھی یہ گواہیاں موجود ہیں کہ انہوں نے اس وقت چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. میں جو یہ سائل ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے جرمنی کے ہمارے دوست، ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سرمہ چشم عاریہ اس ضمن میں ضرور پڑھیں. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس نشان کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ آیت جس میں یہ نشان ذکر ہوا اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی ہے. اور ایک بات حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمائی ہے، جیسے کہ انہوں نے قانون قدرت کی بات کی ہے، حضور علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ قانونی قدرت بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں اس طرف بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانونی قدرت میں اس ساعت کو مقدر کر رکھا تھا، اور جب وہ شق قمر ہوا اس وقت قانونی قدرت میں کوئی رکھنا نہیں ہوا. تو جو قانونی قدرت بنانے والا ہے اس کے لیے اس نے یہ اول سے اگر مقرر کر رکھا ہو تو ایسی صورت میں قانونی قدرت میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے وہاں پر بیان فرمائی ہے. اور لیکن زیادہ تر یہ بھی بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں، یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک کشفی نظارہ تھا، اور لوگوں نے اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو اس وقت چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اور اس معجزے کے بارے میں جدید تحقیقات بھی ہوئی ہیں، اور اس کو ایک چاند کے ایک قسم کے خسوف کا نام دیا گیا ہے کہ چاند کا ایک قسم کا گرہن تھا یہ. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا میٹیور جو ہے وہ چاند پر گرا تھا، اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ غبار اٹھا تھا چاند سے، اور وہ غبار اس طرح اٹھا تھا کہ چاند کے ایک طرف کا حصہ اور دوسری طرف کا حصہ نظر آیا، لیکن بیچ میں ایک پوری ایک لکیر، ایک درار سی نظر آئی جس سے چاند دو ٹکڑے لوگوں کو نظر آیا. لیکن سب سے ضروری بات جو اس معجزے کے اندر تھی وہ حکمت تھی جس کی بنا پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا. اور وہ حکمت یہ تھی کہ چاند کو عرب کے لوگ جو ہیں وہ چاند کو اپنی بادشاہت کے نشان کے طور پر جانتے تھے. تو اس چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے ذریعے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اب جو عرب کی بادشاہت ہے، جو سیاست ہے عرب کی، وہ ختم ہونے والی ہے، یہ بادشاہت ختم ہونے والی ہے، اور اب دنیا میں ایک نئی روحانی بادشاہت قائم ہونے والی ہے جس کے سردار اور جس کے بادشاہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمین پر بھی ایک زمانے میں بعض میٹیورس گرے ہیں جس کے نتیجے میں ڈائناسور کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت اگر چاند سے کوئی زمین کا ہمارے کرۂ ارض کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو بھی بظاہر ہمارا جو کرۂ ارض ہے یہ دو ٹکڑوں میں دکھائی دیتا. ایک